محترم ناظرین، میرے عزیز ساتھیوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر ایزی گرامر لیکچر سیریز کا لیکچر نمبر 1 ہے، اور ہم اپنے اس لیکچر میں پڑھیں گے انگریزی گرامر کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ مطلب ہم اپنے اس لیکچر میں یہی بھی پڑھیں گے کہ انگریزی گرامر جو ہے وہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ اس میں ہم انگریزی گرامر کے ڈیفینیشن اور اسی طرح انگریزی گرامر کے جو ایلیمنٹس ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر، اور سب سے پہلے میں آپ کو گرامر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ لفظ گرامر جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے، اور انگریزی میں اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو گرامر کا جو لفظ ہے یہی گریک زبان سے لیا گیا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کرافٹ آف لیٹرز، یعنی اس میں ہم حروف کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اس سے لفظ بننے کے عمل کو ہم سیکھتے ہیں۔ گرامر کا جو لفظ ہے وہ آج کل دنیا کے تقریباً بہت سارے لینگویجز میں مستعمل ہے، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، اور اس طرح بہت سارے زبانوں میں اس کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کا جو ڈیفینیشن ہے تو بہت سارے ڈیفینیشن ہے، لیکن میں نے 1-2 ڈیفینیشن یہاں لیے ہیں۔ پہلا ڈیفینیشن یہ ہے کہ a set of rules and axioms used for the communication of a language in a correct way is called grammar۔ مطلب اس کا یہی ہے، اگر اردو میں ہم اس کا مطلب سمجھنا چاہیں تو اردو میں اس کا مطلب ہے قواعد و ضوابط کا مجموعہ جو ایک زبان کے رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گرامر کہلاتا ہے۔ تو اس میں قواعد و ضوابط کا ایک مجموعہ ہے جو زبان کے سیکھنے کے لیے، زبان میں رابطے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سننے میں پیش رفت حاصل کریں گے، بولنے میں کریں گے، پڑھنے اور لکھنے میں کریں گے۔ کسی بھی زبان میں رابطے کے لیے 4 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کو میں نے یہاں ترتیب میں نیچے لکھا ہے۔ پہلا سننا ہے جس کو ہم لسننگ کہتے ہیں، پھر بولنا ہے جس کو ہم اسپیکنگ کہتے ہیں، پھر پڑھنا ہے جس کو ہم ریڈنگ کہتے ہیں، پھر لکھنا ہے جس کو ہم رائٹنگ کہتے ہیں۔ یہی ترتیب، اس ترتیب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی زبان کو، کسی بھی ثانوی زبان کو سمجھنے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نیٹیو لینگویج جو ہے وہ بھی اس طرح سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم سننے کا عمل جو ہے اس پر دھیان نہ دے، بولنے پر دھیان نہ دے اور پڑھنے اور لکھنے سے شروع کریں تو ہمارا جو سیکھنے کا عمل ہے، زبان کے سیکھنے کا عمل، تو ادھورا رہ جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی زبان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سننے اور بولنے سے شروع کریں، پھر پڑھنے اور لکھائی پر توجہ دیں۔ میں گرامر کے بارے میں آپ کو ایک اور ڈیفینیشن بھی بتاتا ہوں۔ یہ ڈیفینیشن کیمبرج ایڈوانس لرنر ڈکشنری سے لیا گیا ڈیفینیشن ہے، اور اس ڈیفینیشن کے مطابق the rules about how words change their form and combine with other words to make sentences۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسے اصول جس کے تحت الفاظوں کی حالت بدلنے اور دوسرے الفاظ سے مل کر جملہ بنانے کا ہنر سکھایا جائے، گرامر کہلاتا ہے۔ گویا کہ اس ڈیفینیشن کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 حصہ یہی ہے کہ how words change their form، الفاظوں کے بننے کا عمل اور اس میں تبدیلی کا عمل، یہی پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ اس ڈیفینیشن کا یہ ہے کہ how words combine with other words to make sentences، یہ الفاظ دوسرے الفاظوں کے ساتھ کس طرح مل کر جملہ بناتا ہے۔ تو پہلے ہم لفظ بننے کا اصول ہم سیکھتے ہیں، اور پھر ہم جملے بننے کا اصول یا عمل سیکھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہی ڈیفینیشن 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور نیچے میں نے لکھا بھی ہے کہ الفاظوں کے بننے اور اس کی حالت بدلنے کے اصول۔ نمبر 2 الفاظوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جملہ بننے کے اصول جو ہے یہ ہم گرامر میں سیکھتے ہیں۔ تو دوستو، اس ڈیفینیشن کو اگر میں مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہوں تو ہم دیکھ سکتے کہ ایک اس میں لفظوں کے بننے کا عمل ہے، یعنی اردو میں بتاتا ہوں words formation and change in them، الفاظوں کا بننا اور اس میں تبدیلی۔
اب اگر ہم اس بات پر غور کریں اور سوچ لیں تو الفاظوں کے بننے کا جو عمل ہے یا اس میں تبدیلی کا جو عمل ہے تو عربی گرامر میں اس کو صرف کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ عربی گرامر کا صرف کا جو حصہ ہے انگریزی میں بھی یہ صرف موجود ہے، لیکن اس کے کچھ اور نام ہے. اگلے سلائیڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو پہلا کام جو ہے وہ صرف ہے، یعنی لفظوں کے بننے کا عمل ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ لفظ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو کر وہ جملے بناتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ گرامر میں ہم دو چیزیں سیکھیں گے. ایک ہم لفظ سیکھیں گے. لفظ ہم کس طرح سیکھیں گے؟ ہم اس طرح سیکھیں گے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ورب ہے، یہ ناؤن ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ایڈورب ہے، یا یہ کس قسم کا لفظ ہے. اب یہ لفظ جو ہے یہ اگر ایڈجیکٹیو ہے تو یہ جملے میں کہاں استعمال ہوگا، یہ ورب ہے تو جملے میں کہاں استعمال ہوگا. تو یہ ترتیب جب ہم سیکھ جاتے ہیں لفظوں کے بارے میں، یا ہم لفظ کے بارے میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس میں کتنے واول استعمال ہوئے ہیں، کتنے کانسوننٹ ہے، کون سے ساؤنڈ اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس طرح اس لفظ کے کس حصے پر زور دینا ہے، کس حصے پر زور نہیں دینا ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ صرف کے بارے میں ہے، الفاظوں کے بننے کے عمل ہے. اسی طرح نحو کا جو علم ہے تو اس میں ہم جملے کے بننے کا عمل سیکھتے ہیں. تو گویا کہ انگریزی میں تو گرامر کے دو ایلیمنٹ نہیں ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں 4 ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ 4 ایلیمنٹ جو ہے تو اس میں بھی ہم یہ 2 ایلیمنٹ کور کر لیتے ہیں. تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں انگریزی گرامر کے جو 4 ایلیمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ایلیمنٹس آف انگلش گرامر، انگلش گرامر کے حصے یا انگلش گرامر کے عناصر. تو یہ انگلش گرامر کے 4 حصے ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں حصے میں نے آپ کو ایک انتہائی خوبصورت انداز میں نے آپ کو بتایا ہے. اس سے میں نے ایک ایکرونیم بنایا ہے جس کا سیکھنا بہت آسان ہے، جس کو یاد کرنا بہت آسان ہے. اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ پی ہے، پھر او ہے، اسی طرح اس ہے، اور آخر میں ای ہے. تو اس سے ایک ایکرونیم بنا ہے، پوز بنا ہے. پوز کا مطلب انگلش میں یہی ہے کہ اگر ہم کوئی پکچر تصویر کھینچتے ہیں تو ہم ایک خاص قسم کے پوز بنا کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم پوز کہتے ہیں. پوز کا مطلب ہے سوال پوچھنے کے لیے بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ پوز آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. یہ پی سے انگلش کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروسڈی، اور اسی طرح اس او سے انگلش کا دوسرا ایلیمنٹ آتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ارتھوگرافی. اس سے انگلش کا جو ایلیمنٹ آتا ہے اس کو ہم سینٹیکس کہتے ہیں، اور ای سے جو ایلیمنٹ آتا ہے اس کو ہم ایٹیمالوجی کہتے ہیں. تو دوستو یہ پاؤز جو ہے اس کا سمجھ جانا اور اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے. تو آپ انگلش کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ پاؤز سے یاد کریں. پی سے پروسوڈی، او سے ارتھوگرافی، اس سے سینٹیکس، اور ای سے ایٹیمالوجی. دوستو اس میں اب یہی دیکھ لے کہ ارتھوگرافی اور ایٹیمالوجی کا پیورلی تعلق جو ہے وہ لفظ کے ساتھ ہے، سینٹیکس کا پیورلی تعلق جو ہے وہ جملے کے ساتھ ہے، لیکن پروسوڈی جو ہے اس کا کچھ تعلق تو لفظ کے ساتھ ہے اور کچھ تعلق جملے کے ساتھ ہے. انشاءاللہ میں اپنے آئندہ لیکچر میں اس کی مکمل وضاحت آپ کو بتاؤں گا. لیکن دوستو اگر آپ نے میرے لیکچر کا یہ سیریز دیکھنے کے لیے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے. میں اپنا آئندہ لیکچر کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.